آج کا دن جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے جسے ہم بلیک ڈے کے طور سے مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ وہ دن تھا جس دن ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ کی جو فزیکل ٹیریٹریز تھیں اس کا قبضہ اس نے اپنی فوج کے ذریعے سے لے لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبضہ جو لیا اس نے اور جو فوج کشی کری یہ انتہائی ایک غلط اقدام تھا، اینڈ اٹ واز اگینسٹ دا نارمس اینڈ دا پرنسپلس آف آل انٹرنیشنل لاء۔ میں اس موقع پر یہ بات آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کے تاریخ کا ایک اہم دن ہے اور حصہ ہے، اور تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کی ایک انتہا سے زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے کہ قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے جو ملک کی ہسٹری ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنے میں۔ تو اس وجہ سے اگر جو آپ اپنے ملک کی جو ہسٹری ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں گے تو پھر they say that the nation loses themselves and they run in darkness۔ یہ ایسا ضروری ہے کہ ہسٹری کو یاد رکھا جائے اور یہی زندہ قوموں کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ ریاست جوناگڑھ ایک فرسٹ کلاس 15 گن سلوٹ ریاست تھی، اور جس کی ٹیریٹریز جو تھی وہ کمپرائز کرتی تھی آن اپراکسیمیٹلی 4000 اسکوائر مائلس، اور اس کے اوپر جو سمندری ساحل لگتا تھا بحر عرب پہ دیٹ واز اباؤٹ 100 miles آف کوسٹ لائن، جس پر کئی بندرگاہیں بھی تھیں۔ جوناگڑھ واز the second richest state out of 562 states جو کہ پری پارٹیشن ایرا میں ایگزسٹ کرتی تھی، اینڈ ان دا انٹائر پرنسلی آرڈر جو تھا جس میں کچھ دوسرے ہندو اور دوسری راجپوت ریاستیں تھیں، اس کے بعد جوناگڑھ جو تھا 562 اسٹیٹس میں سے واز دا 6th richest۔ اٹ واز اے ویلفیئر اسٹیٹ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ایجوکیشن رائٹ فرام دا پرائمری ٹو دا ہائیسٹ لیولز ملتے تھے، بلکہ بچوں کو اسکالرس کو فری بورڈنگ، لاڈجنگ، کپڑے، بکس وغیرہ دی جاتی تھی، یہاں تک کہ انہیں پاکٹ منی بھی دی جاتی تھی تاکہ ایجوکیشن کو انکریج کرا جائے۔ اس کے سوا اب جو ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کیئر کی، تو ہیلتھ کیئر واز میڈیسنز اینڈ ہاسپٹلائزیشنز ور دا ایکسپریس رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ، اور نہ صرف یہ بلکہ ریاست کے اندر لنگر چلا کرتے تھے، دیٹ واز دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے اپنی ریاست کے اندر۔ 15 سپٹمبر 1947 کو ہمارے دادا حضور ہز ہائنس نواب سر محبت خان جی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرا۔ یہ جو تھا، یہ معاہدہ جو تھا، دس واز این انٹرنیشنل ٹریٹی، اور یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہلاتا تھا۔ اس معاہدے کو آن بہاف آف دا اسٹیٹ آف پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد اس معاہدے کو دا فرسٹ اسمبلی آف پاکستان، جو کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان بھی کہتے ہیں، اسے ریٹیفیکیشن دیا۔ تو جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اینڈ انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ آف 1947 جب وجود میں آئے، دے ور آلسو انڈورسڈ بائی دا برٹش پارلیمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اس میں یہ ہوا دا پیرامانسی جو ایکسرسائز کر رہا تھا برطانیہ اوور ہندوستان، وہ لیپس ہو گئی اینڈ دے ریسیڈڈ۔ اور اس کے علاوہ جو تھی ایک سلطنت میں سے 2 ڈومینینز بنے، دا ڈومینینز آف ہندوستان اینڈ دا ڈومینینز آف پاکستان۔ اور اس کے علاوہ جو ساورن رولرز تھے آف دا ریسپیکٹیو اسٹیٹس، انہیں یہ رائٹ دیا گیا کہ whether they want to remain independent یا they want to accede the state to the dominions of Pakistan یا they want to accede the dominions they want to accede their states to the dominions of Hindustan۔ تو this was the right of choice as the sovereign of the state of Junagadh my grandfather نے لیا کہ ہم جو ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کا الحاق کریں گے۔ 25 اکتوبر 1947 کو میرے دادا حضور ہز ہائنس نواب محبت خان جی پاکستان تشریف لائے to discuss matters
with Qaid Azam relating to different matters of accession. تو جب ہندوستان کو اس بات کا پتہ لگا کہ نواب صاحب وہاں ریاست میں موجود نہیں ہیں اور پاکستان گئے ہوئے ہیں، تو ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجی اور ان نے ریاست جوناگڑھ کا قبضہ لے لیا. جس طرح ہندوستان نے دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی کرا، ان نے زبردستی پرنسلی اسٹیٹس کو کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ جو ہیں اپنا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے ہندوستان کے ساتھ سائن ان کریں. تو اس وقت جب ہمارے دادا حضور یہاں تشریف لائے پاکستان، تو ان کے ساتھ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ آدمی 1947 میں مائیگریٹ کر کے یہاں آیا. آج وہ تعداد جو ہے ان کی تقریباً 20 سے 25 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے گی. اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی لوگ جو تھے ان کا تعلق جو تھا وہ بزنس کمیونٹی سے تھا. تو جب وہ آئے یہاں تو ان نے آنے کے ساتھ پاکستان کی انڈسٹری کو اسٹیبلش کرا. They were the pioneers in establishing the industry and the economy of Pakistan. اور اس کے بعد پیسہ بھی آیا اس زمانے میں. اور اگر جو ہم دس واز ان دا فیلڈ آف بزنس. پھر جب ہم سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے مولانا ستار ایدی تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ بھی ریاست جوناگڑھ سے تھا. اور اگر جو اس کے بعد اگر جو آپ کنٹریبیوشن دیکھنا چاہتے ہیں ان دا فیلڈ آف سپورٹس، تو آپ دیکھیں دا محمد برادران جو تھے ان کا تعلق بھی ریاست جوناگڑھ سے تھا. جب اس کے بعد ہندوستان نے قبضہ کر لیا ریاست جوناگڑھ پر، تو سر ظفر اللہ جو پاکستان کے سب سے پہلے فارن منسٹر تھے، وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں یہ جوناگڑھ کا کیس لے کے گئے اور ان نے جا کے وہاں داخل کر دیا. آج ہم یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے فار دا لبریشن آف جوناگڑھ وہ قائم رہے گی. اور ہم ہندوستان کو بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں یہ بات کہ جب تک کہ جوناگڑھ کا لبریشن ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری یہ اسٹرگل فار دا فریڈم آف جوناگڑھ ول کنٹینیو آن. After 73 years, Nawabs of Junagadh are still waiting, but with honor and dignity, to see a solution for the state of Junagadh. اس موقع پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ we remain extremely grateful to the government of Pakistan, especially to our Ministry of Foreign Affairs, for the political map جو ان نے ریٹریٹ کرا ہے the state of Pakistan نے اپنا اسٹینس and the status of the state of Junagadh. میں اس موقع پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ ایمبیسڈر آف کشمیر ہیں، اس طرح آپ اسٹیٹ آف جوناگڑھ کے بھی جو ہیں ایمبیسڈر بنیں اور اس مسئلے کو جہاں ہو سکتا ہے گا آن آل انٹرنیشنل فورمز آپ اسے ضرور اٹھائیں. اس کے ساتھ ہی میں اس بات کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک جوناگڑھ سیکریٹریٹ کا قیام ہو. جس طرح آپ کا کشمیر ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے، اس طرح ایک جوناگڑھ ہاؤس ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ ریاست جوناگڑھ کا چلے. یہ میں بات اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گا کہ جب دا کیپٹل جو تھا جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا تو ہم لوگ تو کراچی میں رہ گئے، اور یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں کہ ہمارے جو تھے، کیونکہ جوناگڑھ از اے فیڈرل ایشو، تو ہمارا ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہو گیا فیڈرل کے ساتھ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ گیپ ختم ہو جائے اور ہمارے جو ہے ہماری آپس میں قربت ہو جائے، ہم لوگ قریب ہو جائیں اور آپس میں. آج
میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جوناگڑھ کے اندر جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں، میڈ بھی ہندو کمیونٹیز اور میڈ بھی مسلم کمیونٹیز، وہ آج بھی اپنا لو اینڈ افیکشن جو ہے وہ نواب آف جوناگڑھ کو شو کرتے ہیں گے. وہ اپنی لائلٹیز بھی نواب آف جوناگڑھ کو شو کرتے ہیں گے کہ وی آر لائل ود دا نواب آف جوناگڑھ. تو یہ ایسی بات ہے کہ اس سے ہمارے جو کانفیڈنس لیولز جو ہیں وہ اور رائز کرتے ہیں گے اور بلڈ کرتے ہیں گے. جب جیسے جیسے میرے پاس ان کے سینٹیمنٹس آتے ہیں، ہم اتنا ہی مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں گے. میں اس موقع پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ول ناٹ گیو اپ انٹل آر گولز آر اچیوڈ. جب تک کہ ہم یہ جوناگڑھ کا ان دا انٹرسٹ آف پاکستان، جب تک کہ ہم نہیں دیکھیں گے اس کا کوئی نتیجہ، ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. اور ہماری جو جد و جہد ہے وہ آگے ان دا فیوچر جاری رہے گی. میں اس موقع پر پرائم منسٹر مودی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوناگڑھ بن کے رہے گا پاکستان، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہ ہمارے دادا حضور ہز ہائنس نواب محبت خان جی کا ویژن تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب تھا. اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گا کہ مجھ جیسے اور لوگ آ جائیں گے who will take the torch and become the torch bearers and will go ahead in the future. جوناگڑھ ایک پاکستان کا حصہ تھا اور آج بھی پاکستان کا حصہ ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر فزیکلی اس کی ٹیریٹری جو ہے دوبارہ دا رائٹفل اینڈ دا رائچس اونرز کے پاس واپس انہیں مل جائے. میں اس موقع کے اوپر آئی وش ٹو تھینک یو آل فار دا سپورٹ اینڈ پاکستان زندہ باد. اینڈ آئی وش ٹو تھینک یو آل once again. Thank you very much. Shahzad Ali Sama Singh.